چلے جی شروع کر دیتے باقی جس نے پھر جوائن کرنا وہ کر لے گا۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے تھے کہ الحمید، اس کی صفات میں سے ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں کچھ نعمتیں تو ہمیں ظاہراً نظر آتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ نظر نہ آنے والی ہیں۔ نعمت نفع اور نعمت دفع کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے نا ہر ہر روز جو ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بلائیں ہیں، جو آزمائش ہیں، وہ آسمان سے اترتی ہیں، لیکن جو صدقہ دیتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے ویژولاائز کریں کہ آپ کی 2 رکعت نفل یا صدقہ دینے سے آپ کتنی بڑی آزمائش سے بچ گئے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدمے چلتے ہیں لوگوں کے سال ہر سال، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے دور رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی آزمائش جو کہ آنی تھی اور ٹل گئی، تو یہ نعمت دفع میں سے یہ والی چیزیں ہو گئی۔ اب اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور سورہ بقرہ کی 164 آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور وہ کشتیاں جو پانی میں ہیں آپ کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، وہ تمام چرند پرند جو اس زمین پر ہیں، وہ ہوائیں، یہ بادل، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اچھا، اس آیت میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں یا مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں یا کسی خاص جینڈر کے لیے یا خاص مذہب کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ اس میں جو اسپیسیفک جو چیز کی گئی ہے وہ ہے عقل والوں کے لیے۔ جو اسپیسیفک کیٹیگری عقل والوں کے لیے ہے، اس میں جو ہے وہ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اگر دیکھا جائے یہ آیت پہ اگر آپ غور و فکر تدبر کریں تو اس میں بے پناہ ڈیپتھ ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر جیفری، وہ کینسس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور میتھس کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں تو آپ ان کے بارے میں جان جائیں گے۔ وہ پہلے کرسچن تھے، اس کے بعد پھر وہ ایتھیسٹ بنے۔ ایتھیسٹ وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے منکر ہیں، اور پھر وہ اسلام قبول انہوں نے کیا صرف اور صرف اس آیت پہ جب انہوں نے غور و فکر تدبر کیا، یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سورہ بقرہ کی 164 آیت۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ انسان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اس کی لرننگ کی صلاحیت ہے، عقل ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ ان کو کیوں آپ پیدا کریں انسانوں کو، ہم آپ ہیں نا عبادت کے لیے، وہ تو زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا انسان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر نام سکھائے اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اب وہ نام کو ریپیٹ کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو سنا دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خاص وصف عطا فرمایا ہے وہ ہے سیکھنے کی صلاحیت، اور وہ اس سیکھنے کی صلاحیت اسی وقت پاسبل ہے جب اس کے پاس عقل ہو، انٹیلیجنس ہو، اس کا درست استعمال کرے۔ اب ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ شکر کے 3 درجے ہیں، قولی، عملی اور فعلی۔ اب اس میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اعضاء ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ان کا درست استعمال کیا جائے۔ جب ان کا درست استعمال کیا جاتا ہے تو وہ شکر گزاری اور عبادت کے درجے میں آتا ہے۔ اب بھلا کیسے؟ آپ سوچیں گے کہ مطلب ان کا درست استعمال کیا ہوگا؟ تو ان کا درست استعمال یہ ہے کہ اگر آپ کو آنکھ دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اچھائی کی صورت میں ڈھونڈے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کریں۔ اب یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی، وہ یہ کہ جو مکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اس کی ایمبریونک آئی سائٹ ہے، اور وہ اس کے
صرف وہ سیدھا نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ چاروں طرف اس کی ویژن جو ہے وہ اتنا میگنیفائنگ ہے کہ اس کو ہر اینگل سے نظر آتا ہے. اور آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو مارتے ہیں تو وہ کبھی پکڑ میں نہیں آتی بیکاز آف دا آئی سائٹ شی ہیز اٹ ہیز. تو پھر وہ جو ہے اب مکھی جو ہے اس کی ایگزامپل میں کیوں دے رہی ہوں؟ اس کی ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ وہ ہر وقت دیکھیں تو گند کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوتی ہے، پیپ پہ بیٹھی ہوتی ہے، زخم پہ بیٹھی ہوتی ہے، گندی جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے عقل کی، آپ نے آنکھ کا درست استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کرنا ہے، انسان کی خوبیوں پہ غور کرنا ہے، جو کائنات ہے اس پہ غور فکر تدبر کرنا ہے. اب زبان دی ہے تو زبان کا درست استعمال یہ ہے کہ اس کے استعمال سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، نکتہ چینی نہ ہو، اس میں چغلی، جھوٹ، غیبت نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. اسی طرح دل اگر دیا ہے، جیسے شوکت اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کا مسکن جو ہے، جو اس میں رہنے والی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اگر وہ آلودہ ہے، گندا ہے، اس میں ساری یہ برائیاں ہیں، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، تو پھر وہ گھر جہاں پہ صفائی نہ ہو تو مہمان بھی آنا پسند نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو کنگ آف دا لارڈز ہیں، وہ تو مالک الملک ہیں، وہ پھر کیوں اس گندے والے گھر میں آئیں گے؟ اور جب دل صاف ہوتا ہے تو آپ کا آؤٹر بھی صاف ہوتا ہے، آپ کے اعمال بھی اس کے مطابق ہو جاتے ہیں. وہ ہم لوگوں نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ اعمال صالحہ اور اسی وقت بنتے ہیں جب آپ کی دو اس کی شرائط ہے. ایک تو یہ کہ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور دوسری وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. بہرحال یہ ہو گیا. اچھا، اب اس میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ عقل کی طرف جائیں گے. وہ ایک ایوارڈ وننگ مووی تھی جس کا ٹوٹل ڈیوریشن 6 منٹ تھا، اور وہ چونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ایک ہائپ تھا کہ یہ 6 منٹ میں ایسی کیا چیز دکھائی گئی ہے کہ اس کو جو ہے ایوارڈ بھی ملا ہے اور اتنا رش بھی ہے. تو وہاں سنیما میں سب کو بٹھایا گیا، اور اس میں سین جو شروع ہوتا ہے وہ کیمرہ ہوتا ہے بچے، ایک بیڈ ہے اور اس پہ ایک بچہ ہے جو کہ معذور ہے، وہ لیٹا ہوا، اور اس سے وہ کیمرہ ہوتے ہوتے چھت پہ چلا جاتا ہے. اب 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ گزر گئے، تو پھر جو وہاں پہ آڈینس تھی وہ پہلو بدلنے لگی کہ یہ تو ایک ہی سین ہے، ادھر سے تو ہٹ ہی نہیں رہا، یہ کیا ہے، آگے مووی میں کیا ہوگا. پھر 3 منٹ، پھر 4 منٹ، جب 6 منٹ ختم ہوئے تو جو وہاں پہ جنہوں نے یہ مووی بنائی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بچے کی آنکھ سے اس کا وہ سین دکھایا گیا جس میں وہ 24 گھنٹے رہتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ 2 منٹ بھی اس سین کو برداشت نہیں کر سکے؟ تو وہ بچہ جو اس حالت میں مستقل یہی اس کا ویو ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے یا رہ رہے؟ تو یہ ہمارے لیے شکر گزاری کی ایک اعلیٰ ترین اگزامپل ہے. اس میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام مجھ سے سکپ ہو گیا، وہ میں پھر شیئر کر دوں گی آگے. تو وہ 20 سال اس طرح سے تھے کہ وہ معذور تھے اور کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے. تو بہت سے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مطلب آپ اتنے صبر سے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتے ہیں، تو آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ کاش آپ بھی ٹھیک ہوتے، صحت مند ہوتے، چل پھر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے اللہ کی چاہت ہے میرے لیے، اور میں اللہ کی چاہت میں خوش ہوں. ان کو پھر جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیول پہ، تو پھر آپ کے لیے ان کی ہر چیز میں بھلائی، خیر اور خوبی ہی نظر آتی ہے. اور اس میں ایک اور واقعہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا، بٹ میں دوبارہ کروں گی. انسان کو ریمائنڈرز کی ضرورت پڑتی ہے. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ بہت کامیاب بزنس مین تھے. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا تھا بیعت کرنے کے لیے. تو اس وقت کچھ ہلا گلا چل رہا تھا، تو وہ ان کے قریب بیٹھ گیا. اتنے میں ان کا ایک ملازم آیا اور اس نے کہا کہ ایک
जहाज आपका भरा हुआ जहाज तिजारती सामान से भरा हुआ था और वो आते हुए डूब गया और उसमें जो जितना सामान था वो सब भी गर्क हो गया। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने मामूल के काम में बिजी हो गए। कहते हैं उसके 10 मिनट बाद दोबारा वो भागता हुआ आया मुलाजिम और उनसे कहा कि नहीं, वो जो खबर मैंने आपको पहले दी थी वो गलत थी। आपका जो सामान है वो सही सलामत है और वो जहाज भी सही सलामत है। तो इन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह का, तो जिस पास बैठा हुआ बंदा बैत के लिए आया था तो वो उठ के जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हो उठ के? तो इन्होंने कहा कि मैं तो देखने के लिए आया था कि आप जो है पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और इतनी बड़ी आपकी हस्ती है और आप तो आम इंसान निकले। जहाज के डूबने पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पता था कि नुकसान हुआ और आपने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आप जो है जहाज के ना डूबने पर भी खुश होंगे आम इंसानों की तरह। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो। कहते जब पहली दफा मुझे इत्ला मिली तो मैंने अपने दिल की हालत को टटोला तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया कि डूब गया तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसमें खैर होगी। कहते जब दूसरी बार उसने कहा कि वो नहीं डूबा तो मैंने फिर दिल की हालत को टटोला और देखा कि क्या मेरा दिल उस हालत में है। तो जब मैंने देखा कि मुझे इस नुकसान के न आने पे न जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैंने अपने दिल की स्टेबल हालत पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। तो कहते हैं कि शुक्र जो है वो तो, जो अच्छे हालात है उसमें हर कोई शुक्र करता है। असली शुक्र तो वो है जब आपके ऊपर आजमाइश है और आप उस पर भी शुक्रगुजार हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी तौफीक दे के हम भी उस लेवल पे पहुंच सके। अच्छा, अब आती है बात अकल की। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतों में से जो बेहतरीन नेमत दी है वो है अकल की। अब उसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगी कि अब पानी के दो मकसद हैं, ठीक है? प्यास हम बुझाते हैं उससे, जिंदगी हासिल करते हैं, जरूरियात जिंदगी होती है, कपड़े धोना, हाथ धोना, वुजू वगैरह वगैरह, ठीक है? ये तो एक छोटा हदफ हो गया, छोटा गोल हो गया। लेकिन जब हमारी अकल हमें अल्लाह के नाम और रज़ाक की पहचान कराती है और हम अपने आप से कहते हैं कि सुभान अल्लाह, वो कौन है जिसने हमारे रिस्क को बादलों की शक्ल में हमारे सर पर मुअल्लक किया? तो ये बड़ा हदफ है, बड़ा गोल है। इस तरह से हम एक छोटे से हदफ से बड़े हदफ की तरफ चले जाते हैं और ये है अल्लाह के नाम की मार्फत। यानी जब ये हासिल हो जाए तो हकीकी मोहब्बत जो है वो हमारे रग रग में उतर आती है और हमारे लिए फिर अल्लाह के अहकाम मानना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में अगर कोई हमारा फेवरेट सहेली आती है या फेवरेट रिश्तेदार आते हैं या बहन आती है, अम्मी वगैरह, तो हम अगर तबीयत ठीक भी ना हो तो हमें एक एनर्जी आ जाती है कि हम उनके लिए ये भी करें और ये भी पकाएं और ये भी करें, खुशी से करते हैं। लेकिन एक ऐसा मेहमान जिसके आने पे आप ना खुश हो या आपको पसंद ना हो तो आपके लिए वो एक चाय बनाना भी मुश्किल काम लगता है। इस तरह जब हम अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाते हैं तो फिर अल्लाह के अहकाम मानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा, अब कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको हमने हिकमत अता कर दी उससे खैर कसीर अता कर दी। सिस्टम करना होगा। अच्छा, अब अकल को जो है, अब अकल अब क्या है? अकल की डेफिनेशन जो है वो ये है कि बांधना। तो इसको क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है? इसको इसलिए इम्पोर्टेंस दी गई है कि इससे हम अपने जज्बात को बांधते हैं, अपने गुस्से को बांधते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात नफसानी को बांधते हैं, हम अपने नेगेटिव इमोशंस को बांधते हैं। तो बांधना जो है वो एक डेफिनेशन है अकल की, ठीक है? अब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मेरे नजदीक मैं कहती हूँ कि इन सब शुक्रगुजारी का जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसका एक अहम जुज़ है, वो ये है कि जब हम सूर्य मुल्क में अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं कि जो दोजख में चला जाएगा, तो उससे, ये इसका तर्जुमा है जो मैं बता रही हूँ, तो उसमें उससे उनसे पूछा जाएगा कि किस चीज ने या किस गुनाह की वजह से दोजख में डाले गए हो। आप जरा जवाब सुनिए। क्या उन्होंने ये कहा कि हम झूठ बोलते थे या फहाशी करते थे या शराब पीते थे
نہیں، اس میں سے کوئی بھی جواب نہیں ہے. ان کے اپنے بھی ظاہر ہے گناہ ہے اور اس کا سزا بھی ہے، لیکن جو جواب دیا وہ سوچنے والا ہے. آج ضرور اس پہ غور کیجیے گا. وہ جواب دیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. اس سے سمجھ لیں کہ یہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ضروری چیز دی ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے اس چیز کی. اب باندھنا جو عقل ہے، اس مطلب ایک ڈیفینیشن تھی باندھنا، یہ، اور جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ ہے جوڑنا. اب جوڑنا کیا ہے؟ جوڑنا یہ ہے کہ پھر سورہ بقرہ میں آیت ہے رمضان کے بارے میں ہے. اس سورہ بقرہ میں رمضان کے متعلق 6 آیات ہیں، اور اس میں بس یہ ہے کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب آپ اپنے اندر کی خواہشات کو باندھ دیتے ہیں، یعنی بھوکا رہ کے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو دور رکھ کے، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو ماننے سے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو جواب دیں کہ قریب. اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو باندھ دیا، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ آٹومیٹیکلی بیدار ہو جاتی ہے. آپ کا جو پرپز ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں ہے میرا رب. تو جواب آتا ہے کہ میں قریب ہوں. اچھا، دوسری جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے جوڑنا. اب جوڑنے کے بارے میں جو مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے جو راز ہیں اس کی ایک نشانی ہمارے جسم میں ہے، یعنی ایک قرآن میں ہے اور ایک آسمان میں ہے. یہ ایک قسم کا جگسا پزل ہے، ٹھیک ہے. جب آپ عقل کو جوڑیں گے اور باندھیں گے تو آپ کو کائنات کی فل حقیقت سمجھ میں آتی جائے گی. وہ اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین میں کروں، یہ کہ ایک تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہم اپنے حواس خمسہ سے لیتے ہیں، دنیاوی علم سے لیتے ہیں، اور اپنی یہ جو میڈیکل، یہ جو اسکول کی اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم اس سے، ٹھیک ہے. اور جو دوسری ہے وہ تعلیم ہے جو کہ قرآن میں اور سنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. تو ہم اب ایکوائرڈ جو تعلیم ہے جیسے دنیاوی تعلیم ہے وہ تو ہمارے پاس اب ہے، لیکن جو ریویلڈ ہے وہ ہمیں پراپر اس کا علم نہیں ہے. تو ہماری جو ذہنی صلاحیت ہے یا عقلی صلاحیت ہے وہ ایک حد تک تو سفر کرتی ہے، لیکن جو علم یقین سے عین الیقین کا سفر ہے اس کے لیے آپ کا عقل کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں غور و فکر اور تدبر ہے قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایک ساتھ کا غور و فکر ہے وہ 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں تو آپ یہ سوچیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے بدلنے کی نشانیوں پہ، یا دونوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا ہے، یا جو ہمارے جسم میں، جیسے ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹمز رکھے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اب ہم جب پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے ہم لوگ ہمارے ایمان تھے، ٹھیک ہے. اب ایک جو ہے وہ ہے نفس ایمانی اور ایک ہے نور ایمانی. تو ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی لیکن نور ایمانی میں کمی بیشی ہوتی ہے. تو اس کی صفائی، اس کی حفاظت، اس کی نرشمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کی نرشمنٹ کا خیال کس طرح سے ہوگا؟ وہ ہماری فزیکل اور اسپرچل ٹریننگ سے ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہمارے 4 دشمن ہیں، 4 اینٹیز ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے رکتی ہیں. دال، شین، میم اور نون. دال سے دشمن کون سی ہوگی؟ پہلا دشمن دنیا ہے. تو دنیا متاع الغرور ہے، اس میں ہمیں انہوں نے ڈبو دیا. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے خطرناک چیز وہ ہمارا موبائل ہے. ایٹ لیسٹ میں اپنے سلسلے میں کہتی ہوں کہ ہاں میں تو
अच्छी वाली रील्स देखती हूँ जिसमें कोई कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, लेकिन उसमें कितने घंटे गफलत में बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा शैतान है, शीन से शैतान। उसका तो आपको पता है कि वो किस तरह से हर मौका कोई चांस मिस नहीं करता है कि आपको अल्लाह ताला से दूर करे। और मीम से मखलूक है, तो मखलूक में आपके अहबाब, दोस्त, रिश्तेदार सब आ जाते हैं। और यही वजह है कि सहाबा कराम जो थे, वो जो मलामत करने वाले थे या लोग उनको कुछ कहते भी थे, तो उनकी परवाह करते ही नहीं थे। वो अल्लाह की रजा में राजी थे, इसीलिए उनको टाइटल भी रजी अल्लाह ताला अन्हु मिला है। अच्छा, फिर जो आखिरी है वो है हमारा अपना नफ्स। तो हमारा नफ्स भी किसी से कम नहीं है। अब रमजान में कितने हम लोग देखते हैं कि गुस्से के वाकयात, ट्रैफिक में गुस्सा, किसी का सर फाड़ दिया, किसी को क्या किया, तो शैतान तो कैद है, लेकिन हमारा नफ्स की ट्रेनिंग ही नहीं हुई ना, तो वो भरपूर तरीके से अपना काम जारी रखता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने नफ्स की ट्रेनिंग नहीं की। तो जब हम अल्लाह के नामों के जरिए मार्फत हासिल करेंगे, तो उसके जरिए से हम हमारे अल्लाह के जो अहकाम है उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। जब हम अमल करेंगे तो जो कुरान है, जिक्र है, वो एक तनावर दरख्त बन जाएगा। और अगर नफ्सी ईमान पर मेहनत नहीं करेंगे तो उसे घुन लग जाएगा, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। तो ईमान जो है वो बेसिकली एक बीज की तरह है, अगर वो मजबूत है तो इमारत मजबूत है। तो हर चीज दिल अकल से शुरू होती है, और उसके लिए हम लोगों ने काम करना है। तो ये होगी अकल की डेफिनेशन। और नेक्स्ट टाइम के लिए हम इंशाल्लाह एक और इम्पोर्टेंट जुज्व है शुक्रगुजारी का, जिसपे हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ख़त्म मैं इस आयत से करूंगी, अल्लाह ताला की आयत से, कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जब शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा, लाज़ीदन्नकुम। जब लाम लग जाता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लाज़मन दूंगा। ठीक है, ये नहीं कहा है कि शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें आखिरत में अजर दूंगा। बाज है ना, हमारे अमाल ऐसे होते हैं कि कुछ का अजर इधर मिल जाता है, कुछ स्टोर हो जाते हैं आखिरत के लिए, वहां पे अजर मिलेगा। लेकिन जब शुक्र गुजारी करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि एक तो नेमत लॉक हो जाती है, और दूसरा ये कि आपको लाजमन अजर दिया जाएगा। और जो शैतान का पहला चैलेंज था अल्लाह ताला से, उसने ये कहा था कि अब मैं आपके लोगों को आपके रास्ते से भटकाऊंगा ना शुक्रगुजारी के जरिए। और उसके इबलीस के मायने हैं मायूस तरीन। तो जब भी आप मायूसी में जाएं तो शुक्र करना शुरू कर दें, क्योंकि आप शैतान के ट्रैप में आ रहे हैं, और शैतान के ट्रैप बहुत खतरनाक होते हैं। तो जब शुक्रगुजारी की पटड़ी पे चढ़ जाएंगे तो फिर शैतान के वार आप पे असर नहीं होंगे, फिर आप शैतान से रहमान की तरफ चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप में से कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। फिर क्लास का एंड करते हैं। चलिए ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो नेक्स्ट वीक उस्ताद आप कहना चाहोगे? मतलब बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, हमेशा की तरह, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे, और इसमें बहुत मजीद अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। जज़ाकल्लाह खैर सुबिया, आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत कीमती हैं, और अब आपको भी अल्लाह ताला इन्हीं दुआओं से नवाजे जो आपने मेरे लिए किए, और सबको इस ग्रुप में तमाम मेंबरान जितने भी हैं, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतों का साया करे, उनकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में, राहत में, खुशियों में, सुकून में बदल दे। और अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस का भी साथी बनाए। अल्लाह ताला हमें शैतान के वार से बचाए, और अपनी रजा वाली जिंदगी दे, और रजा वाली मौत दे, और हर किस्म की आजमाइश से बचाए, और आफियत का मामला फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन।
چلے جی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو صحت تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر میم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیوں نہیں جا رہا بیٹا؟ میں آف کرنا چاہ رہی ہوں. ہو گیا؟ یہ میں نے میٹنگ بننے کی اس لیے نہیں جا رہا. نیکسٹ کلاس اسی میں جوائن کرنا ہے. جی اسی میں جوائن کرنا ہے. چلو نسیمہ چلو صحیح ہے. چلو نسیمہ پھر میں تمہیں ہو دے دوں گی پھر تم نمبر لگا دینا ٹھیک ہے. اوکے. اب کیسا لگوں گی نتے جو نہیں نا انہوں کیا تو سمجھ لیا تو چلو صحیح ہے پھر میں تمہیں دے دیتی ہوں ٹھیک ہے.